کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ قیامت کا منظر کیسا ہوگا؟ وہ قیامت جس کا آنا طے ہے، جس کے آنے کی خبر اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے چکے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ وہ دن کیسا ہوگا؟ قیامت کی شام کیسی ہوگی؟ آج ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں قیامت کا نقشہ کھینچنے کی کوشش کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس خوفناک دن کی تیاری کرنے کی توفیق دے۔ ایک ایسی ہی عام سی گرم دوپہر ہوگی یا پھر سرد دوپہر ہوگی، پتہ نہیں وہ گرمی کا تپتا ہوا سورج ہوگا یا سردی کا ٹھنڈا کپ کپاتا ہوا سورج ہوگا۔ شام حسب معمول ڈھلے گی اور دن کو الوداع کہے گی۔ دن اور رات حسب معمول یہ کہہ کر جدا ہوں گے کہ کل پھر ملیں گے۔ پرندے گھونسلوں کی طرف حسب معمول لوٹیں گے۔ تاجر اپنی ترتیب پر اپنے گھروں پر لوٹیں گے۔ مائیں بچوں کو گود میں سلا کر بستروں میں دراز ہوں گی۔ تھکے ہارے مزدور اپنے بستروں کو لوٹیں گے۔ یہ ساری حسب معمول کی باتیں ہیں جو آج بھی کسی نہ کسی جگہ ہو رہی ہوں گی، اور قیامت سے پہلے کی شام بھی بالکل عام سی شام ہوگی۔ ایسی ہی ایک شام آئے گی اور پھر سارے عالم پر چھا جائے گی۔ سب لوگ اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے کہ اچانک سے ایک ہیبت ناک آواز آئے گی۔ وہ آواز اتنی خطرناک ہوگی کہ اس آواز کو سن کر سب اپنے کام کاج بھول جائیں گے اور زمین و آسمان کے کلیجے پھٹ جائیں گے۔ پہاڑوں کے بہتے ہوئے چشمے خشک ہو جائیں گے۔ وہ دن ایسا ہوگا کہ کوئی بچنا بھی چاہے تو نہیں بچ پائے گا۔ ہر شخص پر اتنا خوف طاری ہوگا کہ اسے اپنے بچوں کی پکار تک نہ سنائی دے گی۔ دھرتی پر اس دن مسلمان کوئی نہ ہوگا۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ قیامت صرف کافروں کے لیے ہے، مسلمان کوئی نہیں ہوگا۔ اس دن انسان اپنے ہاتھوں سے بنے گھروں کو گرتا ہوا دیکھے گا، سنگ مرمر کی اینٹوں کو ادھڑتا ہوا دیکھے گا، اپنے تخت کے پرزے پرزے ہوتے دیکھے گا، اپنے اسلحے کو بکھرتے دیکھے گا، اپنی طاقت کو ٹوٹتا دیکھے گا، اپنے جسم کو ساتھ چھوڑتا دیکھے گا۔ یہ دن آئے گا تو بھاگ نہ سکے گا اور نہ تو چھپ سکے گا۔ وہ موت کا دن ہوگا، کائنات کی ہر چیز کی موت کا دن۔ موت سب کو چکی میں ڈال کر پیس کر رکھ دے گی۔ وہ ساتوں آسمانوں کی موت ہوگی، فرشتوں کی موت ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی آواز آئے گی، جبرائیل سے کہو مر جائے، میکائیل سے کہو مر جائے۔ یہ سن کر اللہ کا عرش کانپ جائے گا اور کہے گا، یا اللہ، کیا جبرائیل بھی مر جائے گا؟ کیا میکائیل بھی مر جائے گا؟ یا اللہ، ان کو تو بچائیں، ان کو تو بخش دیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، خاموش، آج میرے عرش کے نیچے کوئی نہیں بچ سکتا۔ یہ دیکھو، کوئی آنکھ ہے تو دیکھے اللہ تعالیٰ کی بے نیازی کو۔ آج جبرائیل بھی تڑپ کر مر گیا، آج میکائیل بھی چکرا کر گر گیا۔ آؤ چشمے تصور میں اسرافیل کو بھی گرتا دیکھیں۔ لو آج عرش کے فرشتوں کو بھی گرتا دیکھو۔ اب ایک عجیب منظر ہے، ایک ہیبت ہے، ایک سناٹا ہے، ایک خوف ہے، ایک جلال ہے، اور اللہ شان بے نیازی سے کہہ رہا ہے، کون ہے باقی؟ اسرافیل کہے گا، اے اللہ، اوپر تو باقی، نیچے اسرائیل باقی۔ تو اللہ کی ہیبت ناک آواز آئے گی کہ تو بھی مر جا، اسی امر کے ساتھ جس امر سے میں نے تجھے پیدا کیا۔ اللہ اکبر۔ کوئی اسرائیل کو مرتا دیکھے، مگر کوئی ہے نہیں جو دیکھے۔ سب کو موت کی وادی میں دھکیل کر اللہ کہے گا، ہے کوئی میرا شریک تو سامنے آئے، ہے کوئی میرا شریک تو سامنے آئے، ہے کوئی میرا شریک تو سامنے آئے۔ مگر اس دن کوئی آواز نہیں ہوگی، بس تنہا اللہ کی ذات باقی ہوگی، جو کہ وحدہ لا شریک ہے۔ میرے دوستو، یہ ہے وہ دن جس کا آنا طے ہے، یہ ہے وہ دن جس کے لیے ہم اس دنیا میں آئے ہیں۔ اس دن کچھ باقی نہ ہوگا، اس دن پورا جہان ٹوٹ چکا ہوگا۔ میرے دوستو، اس ٹوٹ جانے والے جہان سے عبرت لو، اللہ کے واسطے اس کا حرص چھوڑ دو، اس کے دیوانے نہ بنو۔ اس کے دیوانے کے لیے ذلت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ سائے کے پیچھے بھاگنے والے کے لیے دیوار سے ٹکرانے کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ ریت پر پانی تلاش کرنے والے کے لیے سوائے پیاس کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ اس کی عزت سے دھوکہ کھانے والے کے لیے سوائے ذلت کے کچھ نہیں۔ اس کی جوانی پر اترانے والے کے لیے بڑھاپے کی خوفناک آہیں ہیں، سسکیاں ہیں۔
اس دن کا انتظار کرو جب بڑھاپا اس کی جوانی کو کھا جائے گا۔ اس دن کا انتظار کرو جب اس کی اولاد بھی کہے گی کہ اماں مرتی ہی نہیں ہے، ابا مرتا ہی نہیں۔ دعا کرو اللہ والد صاحب کے لیے آسانی پیدا کر دے، یعنی دوسرے لفظوں میں موت دے دے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے۔ ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مکیں ہو گئے لامکاں کیسے کیسے۔ ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی نوجواں کیسے کیسے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔